پیروی کی جائے. دو ہیں، ایک ہے راستہ دکھانے والا اور دوسرا ہے راستے کا محتاج. امن لا یہدی الا یہدا، وہ ہدایت کے راستے پر آ نہیں سکتا. لا یہدی اللہ کہہ رہا ہے الا یہدا، مگر یہ کہ کوئی اس کی ہدایت کرے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب ایک ہے راستہ دکھانے والا، دوسرا راستے کا محتاج. فقط راستے کا محتاج نہیں ہے، اپنے سانس کی آمد و رفت کا محتاج، زندگی کا محتاج، حیات کا محتاج، اولاد کا محتاج، روٹیوں کا محتاج، کھانے پینے کا محتاج. تو علی والوں، ایک طرف روٹیوں کے محتاج اور دوسری طرف روٹیاں بانٹنے والے. ایک طرف روٹیوں کے محتاج ہیں، دوسری طرف روٹیاں بانٹنے والے ہیں. تو اب طے یہ پایا کہ جو ہمیں اور آپ کو حق کا راستہ دکھائے، ہم اس کے نقش قدم پر چلیں. حق کو ان یتبع، کس کی پیروی کی جائے؟ ومن یہدی الی الحق، جو حق کا راستہ دکھائے اس کی پیروی ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اب کیسے پتہ چلے کہ حق کا راستہ دکھانے والے ہیں کون؟ جو حق کا راستہ دکھائے اس کی پیروی کی جائے، یہ قرآن کا پیغام ہے. لیکن حق کا راستہ دکھانے والے ہیں کون؟ سورہ مبارکہ واللیل، اس کی 12ویں اور 13ویں آیت ارشاد ہوا، انا علینا للہدی وانا لنا للآخرۃ والاولی. اللہ کہہ رہا ہے سنو انسانوں، ہدایت کی ساری ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. وانا لنا للآخرۃ والاولی، اور اللہ کہہ رہا ہے دنیا بھی میرے قبضے میں، آخرت بھی میرے قبضے میں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس آیت میں، ان دو آیتوں میں اللہ نے دو باتیں کی بندوں سے. پہلی بات یہ کی کہ ذمہ داری ہے میری ہدایت کرنا، یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انا لنا للآخرۃ والاولی، دنیا اور آخرت دونوں میرے قبضے میں ہے، میرے اختیار میں ہے. عزیزوں، ایک جملہ کہنے کا دل چاہ رہا ہے، پھر ان آیتوں کو ملاؤں گا. دیکھیں، ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ معاشرہ ہو، ہمارا معاشرہ ہو، دوسرا معاشرہ ہو، آج ہر انسان پریشان ہے، فرسٹریشن کا شکار، اضطراب کا شکار. ہر انسان مضطرب ہے، بے چین ہے. ایک انسان دوسرے انسان کو برداشت نہیں کرتا. توجہ فرمائے کہ کوئی پیغام دینا مجھے. ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ دست و گریباں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سارا اختلاف، یہ سارا جھگڑا، یہ ساری پریشانی، کوئی نہ کوئی اس کا کاز تو ہے، کوئی نہ کوئی اس کا سبب تو ہے کہ انسان ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہا. تو دیکھیں، ساری پریشانیاں اور سارا اختلاف، اس کی بنیاد ہے دو چیزیں. وہ دو چیزیں سنیے گا، پھر میں ان آیتوں کو، یہ دو آیتیں پڑھی ہیں میں نے، پھر ان کو ملاؤں گا. ہم جس معاشرے میں ہیں، ہمارے کچھ فرائض ہیں اس معاشرے میں. 30 دن آپ جاتے ہیں، آفس جاتے ہیں، دفتر جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اپنے فریضے کو ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب مہینہ ختم ہوا تو آپ کا حق مل جاتا ہے. تو دو چیزیں ہو گئی، معاشرے کی دو چیزیں ہو گئی. ایک ہے احساس فریضہ. توجہ، فریضے کا احساس پیدا کرے ہر انسان، میں ہوں یا آپ ہو، یا بچہ ہو یا بڑا ہو، جو جس کا جو فریضہ ہے، جو ڈیوٹی ہے، اسے محسوس کرے، احساس کرے اور اسے پورا کرے. یہ ایک مسئلہ ہے. اور دوسرا مسئلہ ہے مطالبہ حق. اپنے حق کا انسان مطالبہ کرے. ٹھیک ہے؟ دو چیزیں ہو گئی، فریضے کا احساس ہو، توجہ، اور حق کا مطالبہ ہو. دوستو، سارا جھگڑا اسی بات کا کہ اپنا حق لینے کو سب تیار، فرض کی ادائیگی کو کوئی تیار نہیں ہے. یعنی دیکھیں، نیچے کے طبقے سے لے کر اوپر کے طبقے والوں تک، حکمرانوں سے لے کر رعایا تک، نیچے سے لے کے اوپر تک، اوپر سے لے کے نیچے تک، مجھے بتائیں، اگر ہر انسان اپنے اپنے فرض کو ادا کرنے لگے تو سارے حقوق خود بخود مل جائیں گے یا نہیں؟ مل جائیں گے نا؟ میں اپنا فرض ادا کروں، یہ اپنا فرض ادا کرے، وہ اپنا فرض، جن بیٹھے ہوئے ان سے بات کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر ہر انسان اپنے اپنے فرض کو ادا کرنے لگے تو سارے حقوق خود بخود مل جائیں گے. اب آپ نے دیکھا اللہ کی شان، یہ ہمارا معاشرہ، یہ ہم ہیں، یہ ہماری تھنکنگ، یہ ہماری سوچ ہے کہ ہم پہلے حق لیتے ہیں اور ہم بعد میں سوچتے ہیں کہ فرض کیا تھا، ڈیوٹی کیا تھی، ہے نا؟ لیکن اللہ نے کس شان سے بات کی؟ کہتا ہے میری ذمہ داری ہے ہدایت کرنا، اور اس کے بعد کہتا ہے میرا قبضہ ہے دنیا آخرت پر. تو اس نے پہلے اپنا فرض نبھایا. اس نے پہلے یہ نہیں کہا کہ دنیا میرے قبضے میں نہیں، پہلے انا علینا للہدی، پہلے اس نے اپنا فرض نبھایا، ہے نا؟ اس پر تو کوئی فرض لاگو نہیں کر سکتا. اس نے خود کہا مجھ پر واجب ہے، مجھ پر لازم ہے کہ میں ہدایت کروں. تو اس نے پہلے اپنا فرض نبھایا،
بعد میں کہا کہ دنیا میرے قبضے میں، آخرت میرے قبضے میں. تو میری سمجھ میں آ گیا ان دو آیتوں سے. کیا سمجھ میں آ گیا؟ بیداری چاہ رہا ہوں میں. ان دو آیتوں سے سمجھ میں یہ آیا کہ اللہ نے پہلے ہدایت دی، پھر ہم سے سجدے مانگے. فجر کو اللہ کو سجدہ، ظہر کو اللہ کو سجدہ، عصر کو اللہ کو سجدہ، مغرب میں اللہ کو سجدہ، عشاء میں اللہ کو سجدہ. وہ ہے معبود، ہم ہے عابد. وہ ہے بیدار ہو کے چلنا میرے ساتھ ساتھ. وہ ہے مسجود، ہم ہے ساجد. وہ ہے لائق عبادت، ہم ہے عبادت گزار. وہ ہے لائق سجدہ، ہم ہے سجدہ گزار، ہے نا. فجر میں اس کو سجدہ، ظہر میں اس کو سجدہ، فرادہ میں اس کو سجدہ، جماعت میں اس کو سجدہ، حضر میں اسے سجدہ، سفر میں اسے سجدہ، گھر میں اسے سجدہ، جماعت میں اسے سجدہ. وہ ہے معبود، ہم ساجد. وہ مسجود، ہم ساجد. اس نے ہدایت دی اور ہم سے سجدے مانگے، ٹھیک ہے نا. اب جو بھی اس کا نمائندہ بن کر آئے گا وہ امت کو پہلے دے گا پھر لے گا. مل کے سارے آ جائیں. اللہ نے ہدایت دی، توجہ پیچھے والے کا بیدار ہو جائے. اللہ نے ہدایت دی، سجدے مانگے، ہے نا. میرے نبی نے قرآن دیا، اطاعت مانگی. آل محمد نے اسلام دیا، مودت مانگی. سلامت رہے، مولا آباد رکھے. خدا نے ہدایت دی، سجدے مانگے. سیکوینس دیکھیں، ترتیب دیکھیں. خدا نے ہدایت دی، سجدے مانگے. رسول نے قرآن دیا. میں اس جملے پہ ابھی آؤں گا. رسول نے قرآن دیا. قرآن کہاں سے ملا ہمیں؟ رسول نے دیا ہے تو ہمیں معلوم ہو نا. قرآن تو اترا ہے میرے پیارے محمد کے اوپر. تو خدا نے ہدایت دی، سجدے مانگے. رسول نے قرآن دیا، اطاعت مانگی. آل محمد نے اسلام دیا، مودت مانگی. اہل مودت بیٹھے ہوئے ہیں. اب میرا جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ مانگنے والے تو بہت ہو گئے. خدا سجدے مانگے، رسول اطاعت مانگے، آل رسول مودت مانگے، فقیر بھیک مانگے، باپ اپنے بیٹے سے احترام مانگے، استاد اپنے شاگرد سے تعظیم مانگے. تو مانگنے والے تو بہت ہیں. ان میں کوئی فرق ہے تو فرق کل ایک جملے میں کہ جو بے دیے مانگے وہ فقیر ہے اور جو دے کے مانگے وہ جناب امیر ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب پروردگار نے ہدایت کو بندوبست کیا. ہادی میں بھیجوں گا، ہدایت میں کروں گا. ٹھیک ہے. آدم اپنے زمانے کے ہادی الی الحق، نوح اپنے زمانے کے ہادی الی الحق. جتنے بھی انبیاء ہیں سب حق کا راستہ دکھانے تو آئے ہیں نا. اچھا، تو اب ہر نبی پہ ہمارا سلام، ہر نبی واجب الاحترام، سب پہ ہمارا ایمان. اس لیے ہمارے نبی نے بتایا کہ مجھ سے پہلے اتنے انبیاء گزر چکے ہیں، سب کے نام بھی ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں 100 لاکھ انبیاء کے اوپر، آدم سے لے کر خاتم تک. تو اب جو حق کا راستہ دکھائے، قرآن کہتا ہے اس کے پیچھے چلو، اس کے نقش قدم پر چلو، اس کو فالو کرو، اس کا اتباع کرو، اس کی اطاعت کرو. ٹھیک ہے نا. علی والو، نبی والو، قرآن والو، اللہ والو. میرے اللہ نے قرآن مجید میں اب اتباع کا لفظ سورہ آل عمران کی سورہ یونس کی آیت پڑھی میں نے آپ کے سامنے، اور اب سورہ آل عمران میں اللہ کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ. اے لوگوں، رسول کہہ دو تم، اور ان کنتم تحبون اللہ، لوگوں سے کہہ دو کہ اے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو کیا کرو؟ اس کی دلیل میں فاتبعونی، میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو. اگر تم رسول کی پیروی کر لو گے تو اللہ کیا کرے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرے گا. سارا سلامت جتنا مجھے بیٹھا ہوا ہے، بہت طویل گفتگو نہیں ہے، ظاہر مجھے ختم کرنا ہے اور بیان کو آدھے گھنٹے میں، لیکن نبی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے اس آیت کو پھر سنو تاکہ فیصلہ ہو جائے. رسول ان سے کہہ دو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ کے محب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں نا، اللہ کے محبوب ہیں. تو اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ دعوے کی دلیل کیا ہے؟ فاتبعونی، رسول کا اتباع کرو. اگر تم نے رسول کا اتباع، اللہ کرا ہے، اللہ اگر تم نے رسول کا اتباع کر لیا تو اللہ خود تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اب مجھے بتائیں جس کے گناہ بخشے گئے وہ کامیاب ہے یا نہیں؟
اللہ جس سے محبت کرے اور جس کے گناہ بخش دے اس کو کیا چاہیے اور ٹھیک ہے نا. میری تمنا کہ میں بخشا جاؤں, آپ کی تمنا بخشا جائیں, اس کی تمنا. کون انسان چاہتا ہے کہ نجات نہ پائے؟ توجہ کریں جملے پہ, مجھے پیغام دینا ہے, مجھے نبی کے چاہنے میں پوری طاقت لگانی ہے. جاتے بیٹھے ہوئے کوئی پیغام ہدیہ ہو جائے انشاءاللہ. پھر سنیں اس آیت کو, رسول کا اتباع کرو گے تو اللہ محبت کرے گا, تمہارے گناہ بخش دے گا. رسول کا اتباع وہی کرے گا جس کے دل میں رسول کی محبت ہو. مل کے سارے آ جائیں. رسول کا اتباع وہی, یہ نبی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے, سناؤ زمانے کو پیغام تو دے رہا ہوں میں. رسول کا اتباع وہی کرے گا جس کے دل میں رسول کی محبت ہو, اور جو دل میں رکھ کے رسول کی محبت رکھ کے رسول کا اتباع کر لے, اللہ اسے محبت کرے, اور جس سے اللہ محبت کر لے اللہ اس کے اعمال قبول کرے. جس کے اعمال قبول, وہ جنت میں گیا تو جنت میں گیا, وہ نجات پا گیا تو نجات پا گیا, وہ فلاح پا گیا, ہے نا. تو اساس عمل کیا بنی؟ اساس عمل, بنیاد عمل محبت ہے عبادت کی. یعنی عبادت کی بنیاد کیا ہے؟ محبت. عبادت کی اساس کیا ہے؟ محبت. میرا ساتھ دینا, اساس عمل محبت ہے عبادت کی. یعنی جب روح محبت ہوگی تو زندگی پیدا ہوگی نماز میں. جب روح محبت, میرا ساتھ دے, جب روح محبت ہوگی تو زندگی پیدا ہوگی نماز میں. جب روح محبت ہوگی تو روزہ زندہ ہو جائے گا. جب روح محبت ہوگی تو حج بیدار ہو جائے گا. جب روح محبت ہوگی تو زکات پاک ہو جائے گی. جب روح محبت ہوگی تو خمس احساس حق کے امام پیدا کرے گا. جب روح محبت ہوگی تو کردار اپنے مقصد سے وابستہ ہو جائے گا. جب روح محبت ہوگی تو پھر کردار سنور جائے گا. جب روح محبت ہوگی تو مسجدیں آباد ہو جائیں گی. جب روح محبت ہوگی تو نماز عبادتوں کی معراج بن جائے گی. جب روح محبت ہوگی تو پھر سجدہ نماز کی معراج بن جائے گا. جب روح محبت ہوگی تو پھر نماز کے تقدس کو بتایا جائے گا. جب روح محبت ہوگی تو پھر کمانوں کی کڑک تبسم کے سامنے ٹوٹ جائے گی. جب روح محبت ہوگی, بولا نہیں والے, جب روح محبت ہوگی, ایسے خاموش نہیں بیٹھے, میرے ساتھ دینا ہے. جب روح محبت ہوگی تو پھر کمانوں کی کڑک تبسم کے سامنے ٹوٹ جائے گی. جب روح محبت ہوگی تو پھر تلوار کی دھار سے زندگی کا حرف لکھا جائے گا. جب روح محبت ہوگی تو پھر تلوار کی دھار سے زندگی کا حرف لکھا جائے گا. اس لیے کہ یہ روح محبت مذاق نہیں ہے, یہ روح محبت علی کی محبت, یہ روح محبت نبی کی محبت. یہاں ضرورت نہیں ہے کہ پکارا جائے, یہاں ضرورت نہیں ہے کہ آواز دی جائے, بلکہ روح محبت اس کیفیت کا نام ہے جس کیفیت نے جنت میں کسی کو آدم بنا دیا تھا, جس کیفیت نے طوفان میں کسی کو نوح بنا دیا تھا, جس کیفیت نے شعلے میں کسی کو خلیل بنا دیا تھا, جس کیفیت نے دربار فرعون میں کسی کو موسیٰ بنا دیا تھا, جس کیفیت نے بیمار ذہنیتوں کے درمیان کسی کو مسیح بنا دیا تھا, جس کیفیت نے سازش کدے ابو جہل, ابو لہب, ابو سفیان کے درمیان کسی کو آمنہ کا یتیم بنا کر پیغامبر آخر بنا دیا تھا, جس کیفیت نے مذہب کے سامنے کسی کو حیدر کرار بنا دیا تھا, جس کیفیت نے شام کے بد خلقوں کے سامنے کسی کو خلق حسن بنا دیا تھا, جس کیفیت نے ظلم جدید کے سامنے کسی کو صبر حسین بنا دیا تھا, جس کیفیت نے قید و غضب کے ماحول میں کسی کو سید الصابرین بنا دیا تھا, جس کیفیت نے جہل کے اندھیروں میں کسی کو باقر علم بنا دیا تھا, جس کیفیت نے جھوٹ کی دنیا میں کسی کو جعفر صادق بنا دیا تھا, مل کے سارے چلے, جس کیفیت نے جھوٹ کی دنیا میں کسی کو جعفر صادق بنا دیا تھا, جس کیفیت نے قید و غضب کے ماحول میں کسی کو موسیٰ کاظم بنا دیا تھا, جس کیفیت نے اپنی منمانی کرنے والوں کے درمیان کسی کو علی رضا بنا دیا تھا, جس کیفیت نے تقوی میں کسی کو تقی بنا دیا تھا, جس کیفیت نے طہارت میں کسی کو نقی بنا دیا تھا, جس کیفیت نے عسکریت میں کسی کو حسن عسکری بنایا تھا, اور جب کیفیت محبت اپنی معراج پر پہنچی تو بندہ خدا نے بھی مظہر اوصاف الہی بن کر وہی روح اختیار کیا جو روح خدا کا ہے کہ ہوں تمہارے درمیان نظر نہیں آؤں گا. مل کے سارے مل کے مل کے سارے حسینیت زندہ باد, مل کے حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد, یزیدیت مردہ باد, نعرہ حیدری جاری 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 مدد حق ہے. مشروطی والے زمانے کرام مل کے ذرا اس طرح بلند ترین سے بات سارے پڑھتے محمد والے محمد.
نے بھی نبی کی پیروی کی اللہ اس سے محبت کرے گا. یحببکم اللہ, لفظ محبت ہے, یحببکم اللہ, اللہ خود تم سے محبت کرے گا. کون؟ جو رسول کا اتباع کر لے. نبی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے, میرا ساتھ دیے گا. بہت طویل گفتگو نہیں ہے, کافی وقت گزر چکا ہے, لیکن اب جو جملہ کہنا ہے آپ کے سامنے جملہ جو کہنا ہے وہ قرآن سے باہر نہیں ہے, قرآن کی آیت ہے. اس آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ فاتبعونی, رسول کا اتباع کرو. ٹھیک ہے نا. اب میرا ساتھ دیے گا تاکہ جملہ ضائع نہ ہونے پائے. وہ آیت پڑھ رہا ہوں جو ہر سننے والے کے ذہن میں ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والو, استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے مومنو, اللہ کہہ رہا ہے, سورہ انفال 8واں سورہ. قرآن پڑھنے والے بیٹھے ہوئے, بزرگ بھی ہیں, بچے بھی, نوجوان بھی ہیں. اے ایمان لانے والو, اے مومنو, کیا کرو؟ استجیبوا للہ. اگر اللہ پکارے, اللہ کہہ رہا ہے اگر اللہ پکارے تو میں کوئی آرڈر دے, استجیبوا آرڈر, فوراً اس کی آواز میں لبیک کہو. اللہ کہے نماز پڑھو, نماز پڑھو. قرآن میں آیا اقیموا الصلاۃ, نماز پڑھو. اللہ پکارے روزے کے لیے, روزہ رکھو. اللہ پکارے حج کے لیے, حج پہ جاؤ. ایسا ہی ہے نا, استجیبوا للہ. اگر آیت یہاں تک ہوتی میں رک جاتا. قرآن آگے بڑھا, وللرسول, اور اے مومنو اگر ایمان ہے تو اگر ہمارا رسول تمہیں پکارے, دعاکم, دعا کے معنی پکارنا, اگر ہمارا رسول تمہیں پکارے, استجیبوا, فوراً نبی کے آواز پہ لبیک کہو. کیوں؟ لما یحییکم, اس لیے کہ ہمارا نبی تمہیں مارنے کے لیے نہیں بلاتا, زندگی دینے کے لیے بلاتا ہے. السلام علیکم. میرا مل کے ساتھ چلنا ہے, یہاں پر میں ہاں کریں گے پیچھے والے میرے ساتھ تو لطف آئے گا. بہت طویل بیانی, بار بار کہہ رہا ہوں, 9 بجے کا ٹائم تھا, میں تو پہلے سے حاضر ہو گیا تھا, لیکن براہ راست ایک تیسری جگہ خطاب کرنے جانا ہے, اب وقت نہیں اتنا, لیکن یہ پیغام ہدیہ ہو جائے نبی کے چاہنے والوں کو تو خوبصورت نتیجہ انشاءاللہ قرآن مجید کا سننے والے کو ہدیہ کروں گا. اللہ پکارے فوراً جاؤ, رسول پکارے فوراً جاؤ, قرآن کی آیت ہے. ٹھیک ہے نا. اب میرا ساتھ دیے گا, ذرا میں آہستہ ہو رہا ہوں, پیچھے بیٹھے ان سے بھی کہہ رہا تھا وہ میرے ساتھ دیے گا. قرآن تو کہہ رہا تھا کہ اگر اللہ پکارے تو فوراً چلے جاؤ, یہ کہا نا قرآن نے. اور مجھے قرآن میں ایک آیت ملی جس میں اللہ کہہ رہا ہے, یاد کرو اس وقت کو جب ہمارا نبی تمہیں پکار رہا تھا اور تم پلٹ کے دیکھنے کو تیار نہیں تھے. بیان طویل نہیں ہے, بس میرا ساتھ دیے گا. وہ بھی قرآن, یہ بھی قرآن, ابھی لطف لیں گے انشاءاللہ. نبی اور علی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے, ہمارا نبی پکارے فوراً جاؤ, یہ بھی قرآن. اور وہ بھی قرآن کی یاد کرو, اللہ یاد کروا رہا ہے. کس وقت کو؟ اس وقت کو جب ہمارا نبی تمہیں پکار رہا ہے, آواز دے رہا ہے, یا تو پکار رہا ہے, اور تم میں سے کوئی پلٹ کے دیکھنے کو تیار نہیں تھا. میرے نبی والوں, علی والوں, قرآن والوں, اللہ والوں, اس جملے کو یاد رکھنا جو میں کہہ رہا ہوں. یہ تاریخ بڑی پرانی ہے کہ نبی نے پکارا اور لوگ فرار کرتے رہے. نوح علیہ السلام, قرآن مجید میں ان کا جملہ اللہ نے نقل کیا. نوح علیہ السلام ہے نا, میرے نبی سے پہلے گزر گئے, کئی ہزار سال ہو گئے. انہوں نے شکوہ کیا اللہ سے. کیا شکوہ کیا؟ کہنے لگے, پروردگار, اے میرے پالنہار, انی, وہی لفظ ہے, انی دعوت قومی لیلاً و نہارا. نوح کہہ رہے ہیں, پروردگار میں نے اپنی قوم کو, قومی, رات میں پکارا, دن میں پکارا, فلم یزدہم دعائی الا فرارا, میں انہیں بلاتا رہا, میری قوم بھاگتی رہی. قرآن کی آیت ہے, قرآن کی آیت ہے, اس پہ کسی کو اعتراض تو نہیں ہے نا. قرآن کی آیت ہے, نوح علیہ السلام کا جملہ, اللہ سے بول رہے, شکوہ کر رہے, میں انہیں بلاتا ہوں, میں انہیں دعوت دیتا ہوں, میں انہیں تبلیغ کرتا ہوں, میں ان کی ہدایت کرتا ہوں, اور ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فلم یزدہم دعائی. توجہ آخری آیت میں جو نبی کا اور علی کا ذکر سننے بیٹھا ہوا ہے, یہ جملہ رائے کرے جانے پائے انشاءاللہ. میں انہیں بلاتا ہوں اور یہ فرار کرتے ہیں. ہماری سمجھ میں آ گیا کہ نوح علیہ السلام جس قوم میں آئے, اس کا مزاج میدان میں رکنا نہیں تھا. یہ جملہ پہنچے, ذرا میرا ساتھ دے, بیان طویل نہیں ہے, دیکھیں وقت کی تنگی ہے, میرے ساتھ دے, پیچھے والے بھی بار بار اپیل نہ کرنا پڑے, پوری طاقت سے میرا ساتھ دیے تاکہ لطف لے قرآن مجید کا اور سنائے زمانے کو. میں نے حوالہ دے دیا آپ کو قرآن مجید کا, اس سے باہر نہیں جا رہا ہوں. میں بلاتا رہا, یہ فرار کرتے رہے. تو قرآن نے بتا دیا کہ نوح جس قوم میں آئے اس کے مزاج میں میدان میں ٹکنا نہیں ہے, میدان سے فرار کرتی بھاگتی ہے. اب قرآن نے آواز دی, سورہ جمعہ ہے نا, سورہ جمعہ بہت بڑا سورہ نہیں ہے, مشہور سورہ ہے, اسے کھولیں گے آپ تو درمیان کے پار جا کر یہ آپ کو آیت ملے گی. اللہ کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے یہ سنیں اور بیان ختم. قل
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل، اللہ کہہ رہے ہیں رسول تم کہہ دو. وہاں پہ کیا قل ان کنتم تحبون اللہ، یہاں پہ قل ہے. رسول وہاں پر کہا تھا کہ لوگوں سے کہو کہ اگر اللہ سے محبت ہے میرا اتباع کریں، اور یہاں کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ قل یا ایھا الذین ہادو، رسول کہہ دو. کس سے کہہ دو؟ یا ایھا الذین ہادو، اے یہودیوں، ان زعمتم انکم، آپ بڑی بیداری سے سن رہے ہیں، بڑے اہتمام کے ساتھ. خدا آپ کو سلامت رکھے. ذرا اس جملے میں توجہ فرمائی کہ ذرا سا پوری طاقت چاہ رہا ہوں میں، جتنا مجھے بیٹھا میرا ساتھ دے گا انشاءاللہ. بس اسی جملے پہ جو اگر میں نے ادا کر دیا انشاءاللہ مولا مجھے اتنی تاثیر دے تو بیان میرا ختم ہو گیا. ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، ان یہودیوں سے کہو کہ اے یہودیوں، اگر تمہارا یہ کلیم ہے، تمہارا یہ گمان ہے، تمہارا یہ زام ہے، تم یہ سمجھتے ہو، تمہارا یہ زن ہے کہ تم اللہ کے ولی ہو، تو کیا کرو؟ مالک کیا کریں گے؟ کہ ان سے کہو فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، موت کی تمنا کر کے دیکھنا ہے. جا کے آئے چیک کرنی، میرا ساتھ دینا ذرا. بیان تبھی نہیں ہے، مل کے ساتھ چلنا ہے. مجلس کا حسن یہی ہے جب سب بولیں گے انشاءاللہ تو پڑھنے کا بھی مزہ، سننے کا بھی مزہ ہے نا. ان زعمتم انکم، میں اتنا آسان کر رہا ہوں تاکہ بچے نوجوانوں تک یہ پیغام پہنچ جائے. سب کو مولا سلامت رکھے. جتنے بزرگان ملت ہیں، بچے نوجوان ہیں، یہ قرآن کا پیغام ہدیہ ہو جائے اور میں بیان ختم کر دوں. ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم ولی ہو، اللہ کے اولیاء ہو، اللہ کے ولی ہو، کیا کرو؟ فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو. ان کنتم صادقین، اگر تم صادق ہو، سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. اب لطف لیے گا جملے کا، میں ترجمہ کر رہا ہوں، رک جا رہا ہوں. آپ ساتھ دیں گے انشاءاللہ تو بیان آگے بڑھے گا. ان سے کہو کہ اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. بعد والی آیت میں اللہ کیا کہتا ہے سنیے، وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ ابدم بما قدمت ایدیہم. رسول ان سے کہہ تو دو کہ یہ موت کی تمنا کریں، لیکن ہم جانتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کا ماضی خراب ہے. جس کا ماضی خراب ہوتا ہے وہ موت کی تمنا نہیں کرتا. سلامت رہے مولا بات ہے کہ اس سے بھی بڑا جملہ ہے، میرے ساتھ دینا. جملے ریکارڈ ہونے لگے کہ علی والے بیٹھے ہوئے، آواز آنی چاہیے بھائی سارے مل کر، ٹھیک ہے نا. ان سے کہہ دو کہ تمنا کرے، اور اللہ نے مہر لگا دی وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. جا کے آئے دیکھیں، ترجمہ دیکھیں. یہ قیامت تک یہ ابد الآباد موت کی تمنا نہیں کریں گے. کون نہیں کریں گے؟ یہودی. فیصلہ ہو رہا ہے واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے. قرآن پھر آگے بڑھا، قل ان الموت الذی، اسی کے بعد کیا ہے؟ رسول پھر کہہ دو ان سے، کیا کہہ دو؟ ان الموت الذی، کیا کمال کی جملہ آیت ہے. ان الموت الذی تفرون منہ، ولایت کے ماننے والے بیٹھے نہ ہوتے تو جملہ نہ پڑتا. قل ان الموت الذی تفرون منہ، رسول ان سے کہہ دو کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو اس سے بچنے والے نہیں ہو. تم بھاگتے رہو، موت پیچھے پیچھے آتی رہے گی. علی والے مل کے چلیں، میرے ساتھ آواز آنی چاہیے پیچھے والوں کی بھی. قرآن کی ان آیتوں نے فیصلہ کر دیا کہ نوح کی قوم میدان میں رکتی نہیں ہے، یہودی میدان میں رکتے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. کافر دو قسم کے ہیں، کافروں کی دو قسمیں ہیں، آپ جانتے ہیں. ایک تو بالکل مشرک ہے، کافر ہے لیکن بالکل مشرک ہے، اور ایک کافر ہے لیکن اہل کتاب ہے. یہودی کافر ہے لیکن اہل کتاب، عیسائی کافر ہے لیکن اہل کتاب. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، اگر خیبر کی جنگ عام کافروں سے ہوئی ہوتی تو ہمیں صبر آ جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ ممکن تھا کہ شاید وہ میدان میں ٹک جائے، لیکن خیبر کی جنگ ہے بھاگنے والے یہودیوں سے. اب قرآن کہے کہ یہ بھاگنے والے، تاریخ کہے، سارے آجم میں قرآن کہے کہ یہ بھاگنے والے، تاریخ کہے کہ وہ بھاگنے والے. اب مجھے بتاؤ علی والوں، کیوں اللہ نے کہا نبی کو کہ ان سے کہو کہ یہ موت کی تمنا کرے؟ فتمنوا الموت، ان سے کہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ کے ولی ہیں، ہم اللہ کے ولی ہیں. اللہ نے کہا کہو تو جو آگے بھی تک کہ اگر تم اللہ کے ولی ہو تو موت کی تمنا کرو. لیکن اللہ نے کہا نہیں، یہ ہرگز یہودی موت کی تمنا نہیں کریں گے، یہ میدان سے بھاگ جائیں گے. تو میری سمجھ میں آ گئی علی والوں کہ جو یہودی میدان سے بھاگے، جب وہ اللہ کا ولی نہیں بنتا تو جو یہودیوں کو دیکھ کے بھاگے وہ کیسے بن جائے گا؟ حیدری
یا علی. سلامت رہے مولا، آباد رکھے ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو مولا سلامت رکھے. جو یہودی میدان سے بھاگے ولی ہے اللہ کا نہیں ہے نا؟ تو جب وہ نہیں بنے گا تو جو ان کو دیکھ کے بھاگ رہا ہوگا. مجھے تھوڑا پڑھنا ہے، اگر تھکے نہیں ہے تو میرا ساتھ دیں. دیکھیں اگر مجلس یہی ختم ہو جاتی ہے یہی پڑھنا ہوتا ہے میں ابھی آدھا گھنٹہ پڑھتا، لیکن وقت گزر چکا ہے. آپ سماعتیں اگر بیدار ہیں میرا ساتھ دیں تو میں 5-7 منٹ کے جملے میں ایک پھر پیغام دینا چاہ رہا ہوں قرآن کا. مولا آباد رکھ کے سننے والوں کو قرآن کا پڑھنا ثواب، قرآن کا سننا ثواب، ٹھیک ہے نا؟ تو اب فیصلہ کیا ہوا؟ آیتوں نے فیصلہ کیا کیا کہ جو میدان سے بھاگتا ہے وہ ولی. بولنا میرے ساتھ اس کو چھوڑ دے ذرا، میرے ساتھ ساتھ طاقت لگائیں. پیچھے والے بول رہے ہیں ماشاء اللہ ہاتھ اٹھ رہے ہیں، یہ سامنے والے مل کے طرف چلے. دوسری تبھی ہے مجلس پڑھتی ہے آپ نے نعرے لگا دی، اللہ آپ کی بات کو قبول کرے، ہے نا؟ اللہ جو سن رہے سننے والے ان کو سننے والوں کی عبادت کو قبول کرے، جو نعرے لگا رہے ہیں ان کے نعرے کی عبادت کو قبول کرے اللہ. بس میں بیان طویل نہیں کر رہا ہوں لیکن میرا ساتھ دیں تاکہ پھر ایک پیغام پہنچے. قرآن کی آیت نے بتایا سورہ جمعہ نے کہ جو میدان میں رکا رہے وہ اللہ کا ولی. میں ذہن آمادہ کر رہا ہوں، ایک طرح سے باریک بات ہے، اسی پہ مجلس ختم ہو رہی ہے، اسی مجلس ختم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کا ولی کون؟ جو میدان میں کھڑا رہے، جو میدان میں ٹکا رہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے سورہ جمعہ. اور اب سورہ کہف 18واں سورہ اور اس کے 2 آیتیں ترجمہ کروں گا میں، جا کے حوالہ دیجیے. 18واں سورہ ہے، اس کی 2 آیتیں نکالیے گا جو میں پڑھ رہا ہوں. پوری توجہ چاہ رہا ہوں آخری آدمی تک. میں آہستہ ہو جاؤں، آپ آہستہ نہیں ہوئیے گا، جیسے کہ میں کہیں سے خطاب کر کے آ رہا ہوں پھر براہ راست جانا ہے، بس آپ کی سماعتوں پہ زیادہ بجھڑ ہونا نہیں چاہ رہا ہوں. جب قرآن کی آیت پہنچے اور بیان ختم، تاکہ میں بڑا سلیس کروں گا تاکہ آپ کے ذہن تک یہ پورا مکمل پیغام پہنچے. مل کے سارے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ جس آپ نے میرا ساتھ دیا ہے اور بیان ختم ہو جائے گا. اللہ کہتا ہے سورہ کہف میں، اب وہی لفظ آ رہا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. یاد کرو اس وقت کو، اللہ کہہ رہا ہے کس وقت کو؟ قلنا، جب ہم نے سارے ملائکہ سارے فرشتوں سے کہا. کیا کہا؟ للملائکۃ اسجدوا لآدم، کہ آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس. سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کر دیا. اللہ کہہ رہا ہے کانا من الجن، وہ جنوں میں سے تھا. کون؟ ابلیس، ہے نا؟ کانا من الجن، مالک یہ کون تھا ابلیس؟ کہا ففسق عن امر ربہ، یہ ابلیس جنوں میں سے تھا اور اس نے اپنے رب کے امر کی نافرمانی کی. میری سمجھ میں آ گیا کہ جو امر کا نافرمان وہ شیطان، اور جو صاحب الامر کا نافرمان اللہ بابا. آجا مل کے آجا، سلامت رہے سلامت رہے. ترجمہ کر رہا ہوں، 2 آیتیں پڑھنی ہے آپ سے میں نے وعدہ کیا ہے. ان 2 آیتوں میں بیان میرا ختم ہو رہا ہے، مسائل پہ آ رہا ہوں میں، ٹھیک ہے نا؟ فسق عن امر ربہ، اس نے اپنے رب کے امر کی نافرمانی کی. مالک کس نے کی؟ ابلیس نے، شیطان نے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں تک تو اللہ نے واقعہ سنایا. قصہ آدم و ابلیس قرآن کے مختلف سوروں کے اندر موجود ہے. میں نے جو آیت پڑھی یہ سورہ کہف کی تھی. ابلیس نے انکار کیا، یہ جنوں میں سے تھا، یہ فاسق تھا، جس نے امر کی نافرمانی کر دی. سب کچھ ہو گیا. اب سنیں اللہ کیا کہہ رہا ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے یہ واقعہ ختم ہو گیا. اب اللہ انسانوں سے کہہ رہا ہے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی. اے انسانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اے انسانوں تمہیں کیا ہو گیا. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، تم مجھے چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی مانتے ہو. ذرا سا میرا ساتھ ہے، مل کے سارے آ جائیں، جملہ ظاہر ہونے پائے. تمہیں کیا ہو گیا ہے تم مجھے چھوڑ کر، قرآن کی آیت ہے جا کے ترجمہ دیکھنا، میں بار بار حوالہ دے رہا ہوں، مجھے چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی مانتے ہو. مالک شیطان کون ہے؟ وہم لکم عدو، وہ تمہارا دشمن ہے. مولا سلامت رکھے، وہ تمہارا دشمن ہے. بئس للظالمین بدلا، اور وہ قیامت تک تمہیں گمراہ کرتا رہے گا. خبر توجہ، فیصلہ ہو رہا ہے، خبردار شیطان کو ولی مت مانو، شیطان کو ولی مت مانو. ہاتھ جوڑے کو مالک تو ارحم الراحمین، تو قہار، تو جبار، تو اکرم الاکرمین، تو اجود الاجودین. تو نے کہہ دیا کہ شیطان ولی نہیں ہے نا؟ تو شیطان پہ ہزاروں لعنت تھے، شیطان کو ولی نہیں مانتے. لیکن مالک اتنا بتلا دے کہ شیطان ولی کیوں نہیں ہے.
ذرا سا میرا ساتھ دیجیے بیٹھے ہوئے. میں آپ کی سماعتوں کو کسی منتر بنانا چاہ رہا ہوں. آپ کو سنا رہا ہوں, آپ زمانے کو سنائے. وہ سورہ جمعہ, یہ سورہ کہف, علی کو ولی ماننے والے بیٹھے ہوئے. مالک تو نے کہہ دیا کہ شیطان ولی نہیں ہے, تو نہیں ہے, ختم بات ہے نا. لیکن ہاتھ کے پوچھوں گا مالک شیطان ولی کیوں نہیں ہے؟ قرآن تو پوری کتاب ہدایت ہے, کہیں اور کی آیت نہیں, کسی اور سورہ کی نہیں, کسی اور پیراگراف کی نہیں, اسی کے بعد والی آیت میں کہتا ہے. سنیے گا ترجمہ, ما اشہدتہم خلق السماوات والارض. شیطان ولی نہیں ہے, اس لیے اللہ کہہ رہا ہے, اس لیے کہ میں نے شیطان کو زمین اور آسمان کی خلقت پر گواہ نہیں بنایا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جملہ مکمل ہو گیا, مجلس ختم ہو رہی ہے. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض. توجہ, دلیل آ رہی ہے قرآن کی. ہم نے شیطان کو زمین کی تخلیق پر گواہ نہیں بنایا, ہم نے شیطان کو آسمان کی خلقت پہ گواہ نہیں بنایا. تو ہماری سمجھ میں آ گیا کہ شیطان زمین و آسمان کی تخلیق پہ گواہ نہیں ہے. قرآن آگے بڑھا, فلا خلق انفسہم. نوجوانوں ایسی دلیل دے رہا ہوں میں, انشاءاللہ قیامت تک یاد رہے گی مولا کے صدقے میں. اور ہم نے شیطان کو خود اس کی تخلیق پر گواہ نہیں بنایا. دو دلیل ہو گئی. شیطان زمین و آسمان کی خلقت پر گواہ نہیں. اشہدتو کے معنی گواہ بنانا, ہم نے ما اشہدتو گواہ نہیں بنایا. ولا خلق انفسہم, اور ہم نے خود شیطان کو خود اس کی تخلیق پر گواہ نہیں بنایا. تو قرآن ختم ہو گیا نہیں. وما, اللہ کہہ رہا ہے وما کنت, اب اپنی طبیعت اپنا مزاج بتا رہا ہے اللہ. وما کنت متخذا, سورہ کہف, وما کنت متخذا مضلین عضدا. اور اللہ کہہ رہا ہے میری سیرت یہ ہے کہ میں کبھی بھی گمراہ سے اپنا کام نہیں لیتا. سلامت یہ ہوتے ہوئے ہاتھ, میرا جملہ مکمل ہو گیا. سلامت رکھیں بھائی, مجلس ہو رہی ہے, مولا آباد رکھیں سارے علی والوں کو, ہے نا. میں نے کچھ نہیں کہا, قرآن نے کہا شیطان کو ولی مت ماننا, وہ تمہارا دشمن, وہ تمہارا عدو, وہ قیامت تک گمراہ کرے گا. مالک کیوں گمراہ کرے گا؟ کہ میں نے اسے زمین پر گواہ نہیں بنایا, میں نے اسے آسمان پر گواہ نہیں بنایا. بیدار سننے والے لاہور کے بیٹھے ہوئے, جملے کو الٹ دو. اللہ کہتا ہے شیطان ولی نہیں ہے, اس لیے کہ زمین و آسمان پر گواہ نہیں ہے. تو اللہ کا ولی وہ ہوگا جو زمین سے پہلے, آسمان سے پہلے. اللہ کا ولی وہ ہوگا جو زمین سے پہلے ہو, آسمان سے پہلے ہو. ولا خلق انفسہم, اللہ کا ولی وہ ہوگا جو اپنی تخلیق پر گواہ ہو. اور اب آخری دلیل دی, وما کنت متخذا المضلین عضدا. میری سیرت یہ ہے کہ میں کبھی گمراہ سے اپنا کام نہیں لیتا. اب جس سے اللہ اپنا کام لے لے وہ اللہ کا ولی ہے. آیت یاد آئی, قرآن نے کہا تھا الم یجدک یتیما فآویٰ. حبیب تو یتیم تھا, ہم نے تیری پرورش کی, پرورش کرنے والا ابو طالب. سلامت رہے. قرآن بول رہا ہے, سلامت رہے. قرآن بول رہا ہے یہ, ماشاء اللہ. زمانے کے ولی مولا, تیری قسمت علی مولا, کہ جو والد نہیں رکھتے تیرے والد سے چلے ہیں. سلامت رہے. ماشاء اللہ, بڑا بیداری سے انہوں نے کھڑے کو نعرہ لگایا. میں بار بار کہتا ہوں دیکھو, جو علی والوں کے خون کی شرافت کی علامت ہے, کوئی فضیلت کا رخ آئے اس پہ کھڑے ہوتے ہیں. میرا ساتھ دیں جملے کے اوپر, وہ سب چیزیں چھوڑ دیں, وقت گزر گیا, میرا ساتھ دیتے رہیں. مل کے آپ آگے لے جائیں گے مجھے تو میں آگے بڑھوں گا, ٹھیک ہے نا. آیتیں میں نے سنا دی, میں نے آپ کو قرآن کی آیتیں سنا دی, لیکن دل چاہ رہے علی والوں کے ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں, ہے نا. سبحان اللہ کہتے ہیں, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری. آپ کے ہاتھوں کے بلندی سے مجھے غدیر خون کی یاد آتی ہے. غدیر میں بھی میرے نبی نے ہاتھ پہ علی کو بلند کیا اور کہا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. ترجمہ کیا ہے, جس کا میں مولا, اس کا یہ, اس کا یہ, سب بولے اس کا یہ.
مولا سلامت رکھے آپ کی آوازوں کو, آپ کے ہاتھ کو مولا بلند رکھے ہمیشہ. جس کا میں مولا اس کا یالی مولا. اب ایک جملہ قیمتی ہے, نبی نے قیامت تک اپنے ساتھیوں کو بتلا دیا, اپنے امتیوں کو بتلا دیا کہ تلاوت آیات ہم کریں گے, تشریح آیات علی کریں گے, توضیح آیات ہم کریں گے, تفسیر آیات علی کریں گے, جنگ با تنزیل قرآن ہم کریں گے, اور جنگ با تعویل قرآن علی کریں گے, تاسیس ایمان ہم کریں گے, تکمیل ایمان علی کریں گے, تحریک نبوت ہم کریں گے, تائید نبوت علی کریں گے, زندگی ہم سنواریں گے, تقدیر کو علی پر جائیں گے, اور چاند ہم شق کریں گے, سورج کو علی لوٹائیں گے. حیدری آپ بھاگ رہے ہیں مولا بھاگ. پوری طاقت سے ذرا مجمع مل کے بلند ترین سلوات پڑھے محمد والے محمد. ماشاءاللہ. بیان ختم کر رہا ہوں, اگر وقت میں گنجائش بالکل نہیں ہے ورنہ میں آپ کی اور خدمت میں حاضر دیتا, لیکن بس بیان ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ. 18-19 ماہ رمضان کو انشاءاللہ ٹاؤن شپ اور جامع منتظر میں آپ سے خطاب کروں گا, لیکن جملے کو بس مکمل کر رہا ہوں میں. نبی نے کہا, کیا کہا, وہ قدیم چھوڑ رہا ہوں میں, کیا یہ رسول بلغ ما انزل الیک من ربک. لاہور کے پڑھے لکھے سامعین بیٹھے ہوئے ہیں, رسول اس پیغام کی تبلیغ کرو جو ہم تم پر اتار چکے ہیں. بلغ کے معنی تبلیغ کرو. اب سمجھ میں آیا, ولایت علی کا پہلا مبلغ ہے محمد. نہیں معلوم یہ تھکے بیٹھے میرے ساتھ دیں گے. ولایت علی کا پہلا مبلغ ہے میرا محمد. میرے محمد پہلا مبلغ, کائنات کا سب سے بڑا مبلغ میرا محمد ہے. اس نے علی کی ولایت کے لیے کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا, جس کا میں مولا اس کا یعنی مولا. اب اپنی عبادت کرو, میں اپنی عبادت کروں. نبی نے کہا جس کا میں مولا اس کا یعنی مولا. سارے مل کے چلے گے ذرا. نبی نے بتلا دیا کہ قرآن ہمارا پڑھائے علی, شریعت ہماری چلائے علی, چراغ ہمارا جلائے علی, گرے علم اٹھائے علی, کھڑے صنم گرائے علی, دعویٰ ہمارا شہادت علی کی, اطاعت ہماری مودت علی کی, نبوت ہماری امامت علی کی, رسالت ہماری ولایت علی کی. جلال ہم ہوں گے, جمال علی, دین ہم ہوں گے, کمال علی, نعمت ہم ہوں گے, رحمت علی, برہان ہم ہوں گے, حجت علی, شہر علم ہم ہوں گے, علم کا در علی, مال کے کوثر ہم ہوں گے, ساقی کوثر علی, طٰہٰ ہم ہوں گے, آل یاسین علی, کتاب مبی ہم ہوں گے, امام مبی علی, الست اولا ہم ہوں گے, من کنت مولا علی, اور مکہ مکہ ہم ہوں گے, زمان زمان علی, اور جہاں جہاں ہم ہوں گے بابا علی. فضائل انبیاء کی میزان ہے علی. ترازو میں اگر انبیاء کے فضائل کو تولا جائے, آدم کا علم, نوح کا شکر, ابراہیم کی خلت, موسیٰ کی حیبت, عیسیٰ کا ظہور جمع ہو جائیں وہ علی بن جائیں. اور مصائب انبیاء کی میزان ہے حسین ابن علی. دیکھو نبیوں کا ذکر تھا, تمہاری آوازیں بلند ہوئی, نبیوں نے دین پہنچایا, حق کا راستہ دکھایا, بددعا تک دی, اتنی تکلیفیں اٹھائی انبیاء نے کہ بددعا دی. حضرت نوح کی بددعا سے طوفان آیا, لیکن رونے والا مجھے کہیں دکھا دو کتابوں میں کہ کسی نبی زادی کے کان سے گوشوارہ نوچا گیا. دیکھو شبیہ ذوالجلال برآمد ہوگی. خدا آپ کے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگا دے. جب آفس جاتے ہیں آپ ہے نا, اپنے اولاد کو گھر چھوڑ کر, چھوٹی بچی کو انتظار ہوتا ہے نا کہ باپ آفس سے پلٹے گا, انتظار کرتی ہے. کربلا میں جب ذوالجناح نے خون حسین سے اپنی پیشانی کو رنگین کیا اور خیمہ گاہ کی طرف چلا, تو چھوٹی بچی پانی کا انتظار کر رہی تھی. ایک مرتبہ جب گھوڑوں کی ٹانپوں کی آواز آئی, بچوں کو جمع کیا, کہا بچوں آ جاؤ, میرا بابا پانی لے کر آ گیا.
پانی نہیں آیا، بابا بھی نہیں آیا. بچی نے سنو گے زلینا کی گردن میں باہیں ڈال کر جملہ پوچھا اور زلینا بس مجھے اتنا بتلا دے کہ میرے بابا کو پانی ملا یا پیاسا مار ڈالا گیا. دیکھو تمہارے دل پر چوٹ ہے. ایک جملہ سننا، یہ چھوٹی بچی کا ذکر آ گیا، ایک جملہ سننا. قافلہ کربلا سے نکلا ہے نا، اب کوفہ گیا، کوفے میں قافلہ رک گیا. میں طویل مصائب نہیں پڑھ رہا، آپ کے دل پر چوٹ پڑ جائے، یہ جملہ ہی کافی ہے. کوفے سے رک کے نکلا ہے شام کی طرف. جانتے ہیں عراق سے کوفے سے شام تک کتنی منزلیں تھیں؟ 32 دنوں کا راستہ تھا. اور آل محمد کو کتنے دنوں میں پہنچایا گیا؟ 16 دنوں میں. ظالم ناکوں کو تیزی سے دوڑاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ بڑے حاکم کے دربار میں جلد پہنچنا ہے، ناکے تیزی سے دوڑاؤ. میرے پاس الفاظ نہیں ہے. ماؤں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، بچے ماؤں کی گودیوں سے اچھل اچھل کر گرتے رہتے، مائیں چیختی رہتی، قافلہ آگے بڑھتا رہتا. خدا معلوم آل محمد کے خاندان کے کتنے بچوں کی اس راستے میں گمنام قبریں بن گئی. آپ لوگ رہے، میں ممبر چھوڑ دوں گا. نہیں معلوم اس راستے میں کتنے آل محمد کے چھوٹے بچوں کی گمنام قبریں بن گئی. لیکن رونے والے ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ سننا. قافلہ شہر حمص کے قریب پہنچا. آج بھی وہ شہر شام میں موجود ہے. بی بی زینب کی نگاہ تھی اس ناکے پر جس پر اکیلی سکینہ کو رسیوں سے باندھا گیا. دیکھو یہ چھوٹی بچی اس کا مجھے بتاؤ، اس کا حق تو یہ ہے نا کہ یہ گود میں چلے. چھوٹی بچی گود میں چلتی ہے، لیکن میں کیسے پڑھوں؟ مختر کہتا ہے کہ جب قافلہ کربلا سے نکلا ہے نا تو بچی کو گود سے چھین کر ایک اکیلے ناکے پر رسیوں سے جکڑ کر باندھا گیا. سنیں گے پھر بچی کھلی کیسے؟ قافلہ چلا. بی بی زینب کی نگاہ اسی ناکے پر تھی. ایک مرتبہ بی بی نے ناکے کی پیٹھ سے خون کے قطرے ٹپکتے ہوئے دیکھے. بی بی نے اپنے آپ کو زمین پر گرایا، سنیا تم نے، اور کہا قافلہ اس وقت تک نہیں پڑھے گا جب تک کہ میری بھتیجی آزاد نہ کر دی جائے. انہوں نے والوں اب جو بچی کو کھولا گیا تو پشت ناکا بھی لہو لہان تھی، سینہ بھی لہو لہان تھا. کربلا سے قافلہ کوفے گیا، وہاں رک کر پھر وہاں سے نکلا ہے شام کے لیے. شہر حمص کے قریب بچی پھر اکیلے ناکے پر تھی. بی بی زینب مختر کے جملے ہیں. بی بی زینب نے نگاہ کی اس ناکے پر، دیکھا ناکا خالی ہے. بی بی نے پھر اپنے آپ کو زمین پر گرایا. یہ جملہ آپ نے سن لیا. میرے مولا سید سجاد بار بار یہ کہتے تھے کہ میں نہیں بھولتا پھوپھی کا اپنے کو ناکے سے گرانا، اس لیے کہ جب انسان زمین پر گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو ٹیک دیتا ہے. میری پھوپھی کیا کرتی؟ ہاتھ تو دونوں رسیوں سے بندھے ہوئے تھے. بی بی زمین پر آئی، اٹھ کر کھڑی ہوئی، بس آخری جملہ، اور آواز دی کہ قافلہ اس وقت تک نہیں پڑے گا جب تک کہ میری بھتیجی مل نہ جائے. مختل کے جملے. سید سجاد آئے، کہا پھوپھی اماں ہم جائیں بچی کو ڈھونڈنے؟ کہا بیٹے بھائی نے رخصت آخر کے وقت اسے میرے حوالے کیا تھا، تو یہیں قافلے کے پاس کھڑا رہے. مختل کا آخری جملہ. بی بی زینب چلی، بی بی ام کلثوم چلی اور آواز دیتی چلیں، سکینہ سکینہ اگر تمہارے کانوں تک ہماری آواز آئے تو لبیک کہنا. راوی کہتا ہے کہ میں بیویوں کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، اتنے میں ایک ناقہ سوار آتا نظر آیا. بیوی نے اسے روک لیا اور کہا اے شخص تو نے میری بھتیجی کو تو نہیں دیکھا؟ کہا بی بی مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ وہ آپ کی بھتیجی تھی، لیکن میں نے ایک بچی کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھا. اور
کیونکہ وہ بچی منہ کے بل گری تھی، اس کی ناک سے خون بہ رہا تھا۔ خدا آپ کے باتوں کو سلامت رکھے۔ رات بتا تم نے کہاں دیکھا؟ اس نے اشارہ کیا، بی بی آواز دیتی ہوئی چلی، سکینہ سکینہ، میری آواز پہ لبیک کہو۔ انہوں نے معلوم مغرب کے قریب کا وقت تھا، ایک چھوٹی پہاڑی کے دامن میں ایک سیاہ پوش بی بی سکینہ کو اپنی گود میں لیے بیٹھی تھی، بالوں میں ہاتھ پھیرتی جاتی تھی۔ شہزادی دوڑتی ہوئی گئی، بچی کو اپنی گود میں لیا اور کہا بی بی آپ کا شکریہ، یہ میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہے، آپ نے میرے مرحوم بھائی کی نشانی کی عبادت کی۔ بی بی پر اتنی التجا ہے کہ چہرے سے نقاب الٹے کہ میں اپنی محسنہ کو پہچانوں۔ ایک مرتبہ اس بی بی نے چہرے سے نقاب الٹی اور کہا زینب اپنی ماں فاطمہ کو نہیں پہچان۔ یا حسین یا حسین